جی السلام علیکم. شیخ صلاح الدین صاحب، اس وقت جو معاملات ہیں، اسپیشلی میں اگر کراچی کی بات کروں تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے، اور پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ ویکیوم کی وجہ سے اسپیشلی، چاہے وہ ہم 80s کی سیاست کو لے لیں، ہمیشہ کراچی میں کوئی نہ کوئی جگہ بنائی گئی ہے. اب آپ کیا سمجھتے ہیں جو حالات ہیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے یہ ویکیوم فیل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت آپ سب کے سامنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت سیاسی ایک خلا بھی موجود ہے یہاں پر. میں سمجھتا ہوں کہ اب نئی پارٹی، جیسے میں اس وقت عوام پاکستان کو لیڈ کر رہا ہوں اور کراچی میں خاص طور پہ، اور نیشنل آرگنائزنگ کمیٹی کا ممبر بھی ہوں، اور ہماری جو اس وقت لیڈر ہیں وہ ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، جو سابق پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو سیکرٹری ہیں. تو ہم لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ اسی لیے کیا تھا کہ جو اس وقت مایوسی کی کیفیت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، ایک ہم روشنی کی کرن بن کے آئیں اور ایک نئے اس کے عزم کے ساتھ، اور جو اس وقت ہمیں ایک ریفارمز کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر، وہ تمام شعبوں کے اندر اب ریفارمز کی ضرورت ہے، اور اس کے بغیر ہم کوئی بھی کام نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک اچھے پڑھے لکھے لوگ، جن کے جو بے داغ شخصیت ہوں پاکستان کے اندر. اب جو لوگوں کو ایک سیاست سے بے اعتباری ہو گئی ہے اور اب کسی پہ یقین نہیں ہے ان کو. تو اس وجہ سے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ پاکستان، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا اس وقت ترقی کا راستہ جو ہے بہتر انتظامی تقسیم، یا نئے چھوٹے صوبے اور انتظامی یونٹس بن جائیں، یا مؤثر گورنر سے ہی ممکن ہے. وہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی اپنے اپنے پلان ضرور رکھتی ہیں، اپنا منشور بھی بناتی ہیں، لیکن اگر اس وقت تمام پارٹی کا منشور دیکھے جائے سب ایک جیسے ہیں اور اچھے بھی ہیں، لیکن یہ کہ کیا وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں ان کے آنے کے بعد، کیا وہ امپلیمنٹ کرتے ہیں، عوام کے لیے وہ ریلیف اچھا، ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. یہاں قطع کلامی کی معذرت چاہوں گی شیخ صلاح الدین صاحب. میں پرسنلی جو آپ کی پارٹی کے موقف ہیں میں نے پڑھا، مجھے بھی بہت اس کو اٹریکٹ کر رہی ہیں تمام چیزیں. لیکن آپ نے ایک جملہ کہا پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، تو آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ کراچی میں بھی ایک پڑھے لکھے لوگوں کی ہی جماعت کریٹ ہوئی تھی وہاں پہ، جو آج جن لوگوں کو دہشت گرد کہا گیا یا جو لوگ غائب ہو گئے، وہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پڑھے لکھے لڑکے ہی تھے جو آئے تھے اور اپنے حقوق کے لیے وہ بات کر رہے تھے. آپ کراچی میں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکا کہ کسی چیز کو پنپنے دیا گیا ہو. وقت، حالات، چیزیں اور پولیٹیکل پارٹی کا ایک بڑا ایک جو پہلے سے جاگیردارانہ سسٹم ہے وہ انفلوئنس کر جاتا ہے. تو کس طرح سے معاملے حل ہوں گے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. دیکھیں اس وقت جو آپ بات کریں کراچی کے حوالے سے، یقیناً میں خود ظاہر سی بات ہے کہ ماضی میں اپنا حصہ ڈال چکا ہوں، اور تقریباً 35 سال میں نے اپنی لائف کے گزارے ہیں، جس کے اندر میں 2 مرتبہ نیشنل اسمبلی کا ممبر بھی رہا ہوں. اور ہماری بھی خواہش یہ تھی، لیکن یہ کہ جب طرز سیاست چینج ہو جائے یا پھر اقتدار کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ معاملات خراب ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اب میں خود بھی اس بات کا گواہ ہوں، اور جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، دیکھیں اگر پڑھے لکھے لوگ آتے ہیں اور ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا، خاص طور پہ میں پھر کراچی کی بات ضرور اس لیے کروں گا کیونکہ ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا شہر ہے کراچی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت مایوسی کیفیت ہے وہ کراچی کے اندر ہے. تباہ اور برباد ہوا ہے، وہ کس وجہ سے ہوا ہے سب کو پتہ ہے. آپ نے ایک جگہ یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے کہ یہ ایک جو ظالمانہ نظام ہے جس کو ہم جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں، فیوڈل سسٹم کہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے بڑی جدوجہد کی کہ اس سسٹم کو مطلب یہ کہ توڑا جائے. یہ 2% طبقہ جو ہے انہوں نے جکڑا ہوا ہے اپنی شکنجوں کے اندر پاکستان کو، اور خاص طور پر اس کراچی شہر کو، جو کہ لوٹ مار کرپشن کی وجہ سے برباد کیا ہوا ہے. اور اس میں صرف حکومت جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پچھلے ویسے 18 سال سے، لیکن 3 دہائیوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ برسر اقتدار ہے. اور جس طرح انہوں نے برباد کیا ہے پورے سندھ کو، چاہے وہ کراچی شہر ہو چاہے انٹیریئر سندھ ہو، ایک عام سندھی، غریب سندھی بھی جو ہے وہ ان کے عذاب میں مبتلا ہے. تو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کہ پاکستان کے اندر اب یہ کیسے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ان کی جو ایک اشرافیہ بنی ہوئی ہے، میں اس کو بدماشیہ کہتا ہوں، یہ اشرافی نہیں بلکہ بدماشیاں ہیں. لوٹ مار، ڈکیت، چوروں کا جو ہے وہ ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے
جو مسلسل کسی نہ کسی بہانے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک ایسی چیز لے کے آئے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ یہ جو سندھی اجرک کے اوپر جو ہے انہوں نے شروع کیا, اتنی کرپشن کی اس کے اوپر, اتنے پیسے لوٹے, کراچی کی عوام سے پیسے لے لیے گئے. آج ای چالان کی مد کے اندر آپ کا انفراسٹرکچر ہے نہیں, آپ کہہ رہے ہیں زیبرا کراسنگ پہ آپ گاڑی روکنی. ابے بھائی زیبرا کراسنگ ہے کہاں آپ کے پاس؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے کیا نام ہے گاڑی کو تیز چلا, کیا گاڑی کیسے تیز چل سکتی ہے کراچی کی سڑکوں کے اوپر؟ بتائیں آپ کہ گاڑی کو مطلب اوور اسپیڈ ہوگی, کیسے اوور اسپیڈ ہوگی؟ آپ وہ دیکھیں جو آپ کے ڈمپرز روزانہ کے حساب سے قتل عام کر رہے ہیں. مطلب کراچی کے نوجوانوں کو قتل کیا گیا ہے, مطلب اس طرح قتل کیا گیا ہے کہ یہ تو ایک بہانہ ہے کہ مارنے کا. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ رکا ہوا کھڑا ہوا ہے, اس کے پیچھے آ کے گاڑی مطلب ڈمپر چل جاتا ہے, ٹرک چڑھ جاتے ہیں, ٹینکر چڑھ جاتے ہیں. اور یہ کراچی واحد شہر ہے کہ جہاں پر ہر چیز جو آپ عوام ہے, عوام پانی بھی خرید رہی ہے, آپ ٹیکس بھی دے رہی ہے, اس کا ٹیکس بھی آپ اس کو وصول کر رہے ہیں, ڈائریکٹ ٹیکسز بھی لے رہے ہیں, انڈائریکٹ ٹیکسز آپ لے رہے ہیں, اس کے بعد اس کو ریلیف کیا دے رہے ہیں؟ آپ کون سی چیز دے رہے ہیں اس کو کراچی کے عوام کو؟ دیکھیں یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو دیکھیں ایک تو مایوسی ہوتی ہے, ایک ایسی جگہ لا کے کھڑا کر دیا کہ جہاں پر اگر جس دن یہ اٹھ گئے اور کھڑے ہو گئے, جس دن آپ دیکھیے گا کہ یہ جس طرح سے انہوں نے مطلب دبانے کی کوشش کی گئے, جس دن یہ کھڑے ہو گئے اس دن یہ سمجھیے گا کہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا. اچھا سر, میں حکمرانوں کو سوچنا ہے. چونکہ آپ اسی ایک پولیٹیکل سسٹم سے, وہ کہتے ہیں نا کہ بھٹی میں پک کے جو ہے وہ آپ آ چکے ہیں, آپ بہت ساری باریکیوں کو جانتے ہیں. مجھے ایک بتائیے گا, میں کیوں یہ جملہ میں نے کہا, وہ اس لیے میں نے کہا کہ آپ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بانی ایم کیو ایم کا ایک خط جو ہے وہ ایکس پہ آتا ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ سے معافی مانگتے ہیں. ایک طرف یہ معاملہ ہے, دوسری طرف سندھ میں خاص طور پہ کراچی میں جو کچھ پیپلز پارٹی کی کارکردگی ہے وہ بھی سامنے ہے. اب یہ تمام چیزوں کو کیسے آپ لنک کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس وقت جو موجودہ ایم کیو ایم پاکستان ہے اس میں بھی اختلافات نظر آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ایک نئی چیز کو یا تو کریٹ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ شیر آیا والی مثال ہے, یا پھر جناب یہ پیپلز پارٹی کو سائیڈ میں کرنے کی کوئی کوشش ہے کہ 27ویں ترمیم کی بھی بات ہو رہی ہے؟ پیپلز پارٹی تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں نے اپنی صحافتی کیریئر میں, بڑی مشکل بات ہے اگر ایسا ہو جاتا ہے, لیکن اگر یہ 27ویں ترمیم کی طرف بھی جایا جا رہا ہے, پھر یہ کہ اچانک سے بانی ایم کیو ایم کا خط بھی آ جاتا ہے, یہ تمام چیزوں کو آپ لنک کرتے ہیں؟ دیکھیں سیاست جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. اگر آج بانی عقائد کی بات کی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کے اندر جتنی بھی پارٹیز ہیں کہیں نہ کہیں ہر ایک نے غلطیاں کی ہیں. اگر کسی نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کی معافی مانگ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہی معاف کرتا ہے. تو یہ تو کسی کے ساتھ کوئی اس قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہاں اگر فرض کریں کہ وہ آدمی معافی بھی نہیں مانگتا اور اس کے بعد آپ کے ساتھ جو ہے وہ مطلب یہ کہ جو رویہ رکھتا ہے تو وہ اس کے لیے تو آپ بالکل کوئی بھی چیز کرتے ہیں, لیکن ایک شخص آپ سے کہہ رہا ہے کہ بس میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دیں, تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں پاکستان اور خاص طور پہ کراچی کے حالات اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتے کیونکہ پاکستان کی جو آبادی کی رفتار ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ بڑھی ہے. تمام صوبے جس وقت یہ 4 صوبے بنے تھے اس وقت پاکستان کی آبادی صرف 8 کروڑ تھی اور آج یہ 24 سے 25 کروڑ ہو گئی ہے. تو اس کو دیکھنا ہوگا ہمیں کہ اب ہم ان جو اس وقت صوبے ہیں ہمارے جتنے بھی 4 صوبے ہیں, یہ صوبے بنے کیوں تھے اور کس نے بنائے تھے اور کس وجہ سے بنے تھے. تو وہ اگر ہم پوری اس کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صوبے ہی غیر آئینی ہیں, کیونکہ اس طرح سے صوبے نہیں بنتے. صوبے کنسنسس سے بنتے ہیں, عوام سے اس کی رائے لی جاتی ہے. یہاں صرف ایک صدر یحییٰ خان جو ایک اپنی سنگل آرڈر سے جو ہے وہ 4 صوبے بنا دیتا ہے, اور وہ بھی جو ہے لسانی بنیاد کے اوپر. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان کو انتظامی یونٹ یا نئے چھوٹے چھوٹے صوبے بنا جائیں, کیونکہ یہ سارے جتنے بھی صوبے ہیں وہ عوام سے دور ہو چکے ہیں. یہی ہمارے جو اس وقت کنوینر ہے, لیڈر ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام صوبے جو ہیں یہ عوام سے دور ہو چکے ہیں. ان کو اور ان کے اندر اتنی کرپشن اور اتنی جو ہے وہ بد انتظامی ہو گئی ہے کہ ایک ہی صورت ہے کہ تمام صوبوں کو جو ہے ڈیزالو کیا جائے اور نئے سرے سے جو ہے وہ تشکیل دی جائے صوبے یا پھر انتظامی یونٹ.
جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کریں, لیکن اس کو پاکٹ بنائے کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا. کیونکہ میں خود اس وقت پارلیمنٹ میں تھا جب 18ویں ترمیم کو ہم نے کی تھی. 18ویں ترمیم اس وجہ سے کی تھی کہ سارے جتنے بھی ہمارے پاس صوبے ہیں وہ پروونشل اٹانومی آ جائے, صوبوں کو اختیارات ملیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبوں کے اختیارات کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ صوبے یعنی کہ وہ وفاق سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا, تو سے آ کے صوبے میں اٹک گیا ہے. صوبے ڈیوالو نہیں کر رہے, یعنی کہ ڈیولیشن آف پاور پہ نہیں آ رہے. ہمارا جو ایک قانون ہے 140A کا ایک قانون ہے, آرٹیکل بنا ہوا ہے نا اس کا قانون ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو اپنے جو ہے جو پاورز کو دے دیں تاکہ وہ انتظامی بنیاد پر عوام کے جو بھی شکایت ہے یا ان کو جو ریلیف دینا ہے وہ ان کی دہلی اس میں مل جائے. تو یہ سب چیزیں تو ہمارے آئین میں لکھی ہیں. آپ آئین کو بھی نہیں مان رہے ہیں, آپ رول آف لا کو نہیں مان رہے ہیں, تو کیسے پاکستان کے معاملات صحیح ہوں گے؟ کہاں سے اس بڑے صوبے کا, بڑے شہر کا جو آپ نے خون نچوڑ کر اور یہیں سے آپ سب کچھ لیتے ہیں, سب سے زیادہ ٹیکس آپ یہاں دے رہے ہوتے ہیں, سب سے زیادہ جو ہے ٹیکس یہاں سے وفاق کو بھی جا رہا ہوتا ہے, سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے آپ صوبے کو بھی دے رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود آپ عوام کو دیکھیں, عوام کو کس طرح ریلیف مل رہا ہے کہ اگر گھر سے وہ بندہ نکل رہا ہوتا ہے صبح تو کس طرح وہ آفس پہنچتا ہے, کس طرح آفس سے واپس گھر پہنچتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں نا آپ بتائیں نا, اس شہر میں ٹرانسپورٹ کا نظام ہے کوئی؟ پبلک ٹرانسپورٹ ہے؟ لیکن سر آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت بڑی واہ واہ ہو رہی تھی, آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پاورز کو کم کرنے کی بات کی, لیکن یہ سب جانتے ہیں, میں بھی پہلے گیسٹ سے بھی یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ یہ پوری اجارہ داری سندھ میں پیپلز پارٹی کے بھی موجود ہے. ابھی 18ویں ترمیم کے بعد تو ایک کنگ شپ مل چکی ہے. لگتا ہے آپ کو کہ 27ویں ترمیم پہ مان جائیں گے, بات ہو جائے گی؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی ٹویٹ ہم دیکھ رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خود جو ہے مسلم لیگ نون بات کر رہی ہے اس پہ, ان کا وقت بھی آیا ہے. آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہے یہ؟ دیکھیں, ایک تو سب سے بڑا جو ہمارے پاس ایشو یہ ہے کہ بلکہ میں کہوں گا المیہ ہے پاکستان کا, کہ کچھ چیزیں جو راتوں رات بھی ہوئی ہیں یہاں پہ. 26 امینڈمنٹ آپ اگر یاد ہو, جی جی, 26ویں آئینی ترمیم راتوں رات پاس ہوئی نہیں ہوئی. رات کو دروازے بھی کھلوائے گئے, رات کو 12 بجے کے بعد اجلاس بھی ہوئے ہیں. جب جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ کر لیے جاتے ہیں نا. اگر ہم پاکستان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کوئی بھی آئینی ترمیم ہے, چاہے 27ویں ہو چاہے 28ویں آئے, لیکن اب یقیناً 27ویں ترمیم کی باری ہے, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ چیزوں کو آئینی طور پہ اس کو لا کے ایک غیر آئینی صورتحال کر دیں. کیونکہ دیکھیں لاسٹ ٹائم جو کچھ ہوا ہے اس کے اندر آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے تھی. جو معاملات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اگر پارلیمنٹ کو سپریم کہا جاتا ہے تو اس کی سپرمیسی قائم رہنی چاہیے, جوڈیشری کی سپرمیسی قائم رہنی چاہیے. لیکن اگر یہ چیزیں نہیں رہیں گی تو یہ پاکستان کو بربادی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. خدارا ان لوگوں کو بھی جو کہ مطلب پالیسی میکرز ہیں ہمارے, جو اور لوگ بھی ہیں, جو سیاستدان بھی ہیں, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہمارا پاکستان واحد ملک ہے جو اگر آس پاس کے پڑوس ممالک سے بھی موازنہ کیا جائے تو ہم پیچھے بھی ہیں, اور نہ ہم ترقی یافتہ دور میں شامل ہو رہے ہیں, بلکہ ہم صرف اور صرف جو ہے ہم دیکھیں نا, اگر ہم دیکھا جائے اس وقت تو ہماری جنگ کیا ہے. ہم اگر فرض کریں گے 2 دن کی اگر ہم جنگ جیت جاتے ہیں, یہ ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرم کیا نا بڑے ہمارے اوپر, پاکستان کے اوپر, پاکستان کے عوام کے اوپر. تو اب ہمیں ہر وہ جنگ جیتنی ہے جو اگینسٹ آف پیپلز آف پاکستان جا رہی ہیں. یعنی کہ اگر ہم تعلیمی میدان میں بھی ہم جنگ کرنی پڑے گی, ہمیں ہر میدان میں جنگ کرنی پڑے گی, صحت کے میدان میں جنگ کرنی پڑے گی. ہمیں تو وہ جنگ کرنی پڑے گی جو کہ عوام کے لیے, عوام کو ہمیں ریلیف اگر نہ مل سکے تو پھر ساری سیاست بیکار ہے. سارے سیاستدان جو ہے وہ پھر کوئی اگر رزلٹ نہیں دے رہے تو پھر عوام کس طرف دیکھیں. عوام کا تو مسئلہ یہ ہو گیا نا, عوام کو اب کیا کرے. صرف اب یہی ہو رہا ہے کہ بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہے ہمیں, تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یا تو ہدایت دے, اور یا تو پھر یہ کہ ان کو ایسی جگہ لے کے چلے جائے کہ جہاں پہ ہم ان کی شکل نہ دیکھ سکیں. لیکن سر جو باتیں آپ بتا رہے ہیں اور بالکل ٹھیک باتیں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم صرف کراچی کے لیے تو نہیں ہے نا, پورے پاکستان کے لیے ہے. لیکن ایک اجارہ داری والا معاملہ جو تھا وہ کراچی میں تو آواز اٹھ کے بھی بند ہو گئی, انتظامی یونٹ والی آواز بھی اٹھ کے بند ہو گئی. وہ لوگ جو وفاق میں کراچی کا ووٹ لے کے بیٹھے ہیں وہ اپنی آرزو لگا کے بیٹھے ہیں, لیکن آواز جو باقاعدہ اٹھتی ہے, ملک صاحب جو ہے وہ لاہور سے کہتے ہیں کہ جی یہ معاملے کو اٹھانا چاہیے. تو یہ پیچھے کوئی تو پاور ہوگی نا کہ جس کی وجہ سے بات ہوئی ہے, تو اچانک تو نہیں ہوا, ورنہ جو کراچی والے ووٹ لے کے وفاق میں بیٹھے ہوئے ان کی آواز پہ تو ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا تھا.
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو جتنی بھی ترامیم آتی ہیں نا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جہاں پہ ملک کو آپ کیونکہ آئینی ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے اور 2/3 میجورٹی کے لیے یقیناً تمام پارٹیوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے. اب اگر فرض کریں کہ ان طرح جو بھی آپ نے خدشہ ظاہر کیا نا ایک کہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پتہ نہیں اب کیا ہوگا اور ایسی صورتحال نہ آ جائے کہ جہاں پہ اس کراچی کے مسئلے کو اگر پیچھے چھوڑ دیا گیا یا اس کو بالائے طاق رکھ دیا گیا تو یہ میرے خیال میں بہت زیادتی ہوگی کہ اگر اس ترمیم میں 27ویں ترمیم میں ایک آئینی طور کے اوپر جو پاکستان کا حق ہے اور صوبوں کا حق ہے اس میں اگر انتظامی یونٹس یا نئے چھوٹے صوبے نہیں بناتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ اور مزید زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کے تمام صوبوں کے ساتھ, کیونکہ صوبے اس وقت بہت بڑی شیپ اختیار کر گئے ہیں, چاہے وہ پنجاب کا ہو, چاہے وہ KPK کا ہو, چاہے بلوچستان کا ہو, چاہے سندھ کا ہو. تو سندھ میں ہم رہتے ہوئے کراچی کے جو ہم دیکھ رہے ہیں 3.5 کروڑ کی آبادی, اگر آپ اس وقت گلوب میں چلے جائیں اور نقشہ دیکھنا شروع کریں تو 3.5 کروڑ کی نہیں بلکہ 1 یا 1.5 کروڑ کی آبادی آپ کو بمشکل ملے گی, جس کے اندر 20 اور 40 صوبے ہوں گے اور وہ بہتر انتظامی طور پہ اپنا جو انتظام سنبھال بھی رہے ہوں گے, چلا بھی رہے ہوں گے. اچھا سر, ایک ٹیکنیکل بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی آپ کے تجربے کی بنیاد پہ کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے ابھی افغانیوں کو ہم نے نکال دیا, ٹھیک ہے جناب, ضرورت تھی, بڑا بوجھ تھا ہماری اکانومی پہ, ہو گیا. کراچی میں ہم اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں اس وقت, جو ہم دیکھ رہے ہیں اور کہ بڑے اثرات آئے ہیں. لیکن اگر کوئی صوبہ کہتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں, دوسرے صوبے کو کہتا ہے کہ تم لوگ اچھا کام نہیں کر رہے ہو, جو کہ ہم اب یہی بات کر رہے ہیں کہ سندھ میں کچھ مسائل ہیں, کراچی میں مسائل ہیں, تو دوسرا صوبہ اس بات پہ کیوں نہیں غور کرتا یا فیڈرل اس بات کو کیوں نہیں سوچتا کہ کراچی میں برڈن دوسرے صوبوں کا بھی ہے, یہاں پہ انتظامی امور اس لیے بھی خراب ہیں کہ یہاں پہ لوگوں کی آبادی, وہ لوگ آباد ہیں جو کہ دوسرے صوبوں سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کے ریکارڈ کا سسٹم یا ان کی ووٹنگ یا ان کی انتظامی امور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے پاکستان کا جو یہ سندھ سب سے بڑا صوبہ بھی ہے اس کا, اور کراچی بلکہ سب سے بڑا شہر ہے کراچی, اور یہاں پہ کراچی میں ایک جو قدرتی طور پہ جو وسائل ہیں یا جو یہاں پہ لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے, معاش کے جو ہے وہ بڑا اوپن ہے اس معاملے میں, کیونکہ ہمارے پاس ایک تو پورٹ بھی ہے, پلس یہ کہ سو مینی تھنگ کہ ہم اس بات کو مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اگر کچھ لوگ آتے ہیں یہاں پہ, ہمارے اپنے ہی ملک کے لوگ ہیں, اگر کماتے ہیں تو یقیناً یہاں پہ ان کو خرچ بھی کرنا چاہیے, یہاں پہ ان کو جو لوکل ٹیکسز ہیں وہ دینے ہوتے ہیں. دیکھیں آپ کبھی آپ دنیا میں کہیں بھی سفر کر رہے ہوں تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب بھی آپ جہاں جائیں گے وہاں کے حساب سے آپ کو ساری چیزیں دینی ہوتی ہیں, اس شہر کے لیے اس سے ٹیکسز بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سسٹم نہیں بنا ہوا ہے. اگر روزانہ 8 سے 10 ہزار لوگوں کا انفلکس ہے تو اس کی ہمیں پورا ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے, تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس نہیں بنتا کبھی بھی. ایک زمانے میں ہم نے ہی بہت کوشش کی تھی کہ اس معاملے کو بہت سیریس نوٹس لیا جائے کہ کس طرح سے ہم اس کو جو ہے ڈیٹا کو بنائیں. اگر وہ نہیں بنے گا تو ہمیں نہیں پتہ چلے گا, کیونکہ وسائل کا مسئلہ آتا ہے کہ جب آپ وہ NFC ایوارڈ ہوتا ہے تو آپ وہ تمام صوبوں کو جس طرح ہوتا ہے اسی طرح کراچی کو بھی جب تقسیم کا معاملہ آتا ہے تو آبادی کے لحاظ سے تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2 کروڑ کی آبادی ہے. یہ بہت مشکل سے لاسٹ سینسس جو ہوئے تھے 2023 کے, تو اس میں 2.5 کروڑ کے قریب اس کو کیا گیا تھا. لیکن اسٹل مطلب میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 کروڑ تو ویسے ہی لوگ رہتے ہیں, لوگوں کا آنا جانا روزانہ کا ہے, تو وہ وسائل کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اگر فرض کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس سے پانی استعمال ہو رہا ہے یا آپ کے پاس سے بجلی استعمال ہو رہی ہے تو ایک آپ کا جو جنریشن ہے وہ آپ کو زیادہ مطلب یہ پھر آپ کو زیادہ چاہیے ہوگا. اسی طرح جیسے فرض کریں کہ آپ ایک گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں, آپ کے اگر 4 یا 6 لوگوں کا تعداد ہے, اگر فرض کریں کہ 4-6 جو لوگ مہمان آ جائیں تو آپ نے پھر ایکسٹرا چیزیں کرنی پڑتی ہیں ان کے لیے. تو وہ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک اکنامک اصول ہیں, معاشی اصول ہیں. اس معاشی اصول کو اگر ہم ہر جگہ نافذ نہیں کریں گے, سسٹم میں نہیں آئیں گے, سسٹم کا یہ جو ایک ہمارا فلو ہے نا وہ ہے جس کو ہم ابھی تک جو ہے وہ خلا کو پورا نہیں کر سکیں. اگر یہ کر لیں گے تو ہم کراچی کے معاملات کو بھی جو وسائل اور جو اس کے مسائل ہیں اس کو وہ کبھی بھی ہم بیلنس نہیں کر سکیں گے.